بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب دل گھبرا رہا ہو اور بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنی لپیٹ میں لے لے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، کیا آپ ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ تاریکی کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہیں زندگی ہے، اور جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو کبھی چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ سنو، تم اپنے زخموں کو چھپائے اس غم میں بیٹھے ہو کہ تمہارے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں، نہ کوئی تمہیں سمجھ سکتا ہے۔ تنہا تھے، تنہا ہو، اور یہ سوچ کر آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اداس ہو جاتی ہو۔ تمہارا گزرا برا وقت ابھی تک آئے، تمہارا دل دکھائے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب تو اس دنیا کی ہر ظاہری ہی نہیں بلکہ پوشیدہ چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب اس دنیا کی ہر ظاہری ہی نہیں بلکہ پوشیدہ چیزوں سے بھی باخبر ہے؟ کیوں تم یہ بھول جاتے ہو کہ تمہاری تکلیف کے درمیان سکھ کے لمحے وقفے وقفے سے جو آتے رہے تھے، کبھی کسی انسان کی زبان سے نکلے الفاظ کی صورت جو بالکل تمہارے حالات کے مطابق تھے، تو کبھی کسی قرآنی آیت جو اتفاقاً تمہیں کہیں نظر آ گئی۔ تمہارا رب ہر موقع پر تسلی اور راحت کا سامان تمہیں پہنچاتا رہا۔ قرآن پاک کی آیت کا یوں ہی اچانک تمہارے سامنے آ جانا کوئی اتفاق تو نہیں ہے، یہ تو اس رب کی مہربانی ہے، اس کی طرف سے بھیجی ہوئی تسلی اور راحت کا سامان ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ سنو، تم آج تک جس بھی مشکل میں پھنسے ہو، اس سے تمہیں کس نے نکالا ہے؟ تمہارے رب نے۔ کوئی تمہاری مدد کر سکتا تھا؟ نہیں نا۔ تو پھر اب بھی اگر کسی مشکل میں پھنسے بیٹھے ہو تو رب کو یاد کرو، اس سے مانگو۔ رب کے ہاں اس کو پکارنے والوں کی بڑی قدر ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگو گے تو تمہاری عزت گھٹنے لگے گی، لیکن جتنا رب سے مانگتے جاؤ گے اس کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اتنا وہ تمہاری سنے گا، اتنا تم اس کے مقرب ہو جاؤ گے، اور تم اللہ کی کون کون سی قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یاد رکھو، آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں۔ یہیں جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کو جھکا دیں، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اور سنو، جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر یقین کا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے، ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو انبیاء کرام کو بھی آزمایا تھا، جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے،
جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش، جب اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ وہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو اور سنو، جب دل گھبرا رہا ہو، جب بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنی لپیٹ میں لے لے اور جب بلا وجہ اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جایا کرو رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ سمجھ جایا کرو رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جان لیا کرو دل کو اطمینان بخشنے کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ تب سب چھوڑ کر اللہ سے بات کرنے، اس کو محسوس کرنے اور اس کے وعدوں پر یقین کرنے اور اس پر توکل کر کے اس کی مدد کا انتظار کرنے میں جو قرار رکھا ہے۔ کیسے جانتے اس سکون کو اگر کبھی یہ بے چینی نہ آتی؟ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل قرار پاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں ہر صورت میں امید ہی دلائی ہے؟ کبھی آپ نے نا امیدی کی کوئی کہانی نہیں دیکھی ہوگی، یعنی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ بے شک انہیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، راستے مشکل دکھ رہے ہوں، مگر وہ آگے جا کر کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ سنیں، پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں آتے ہیں؟ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے۔ تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔